السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا والصلاة والسلام علی حبیبہ سراجا منیرا وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ البشیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ باوقار منبر رسول پہ رونق افروز علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیں ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے اور بلند آواز سے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ۔ حصول نجات کے لیے اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ۔ پورا مجمع خیر و برکت کے لیے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان رحمت و نور میں ڈوبا ہوا تحفظ عقائد و تعلیمی بیداری کانفرنس، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں، جو عقیقہ کے سنہرے موقع پر واجب الاحترام حضرت علامہ و مولانا کمال احمد صاحب قبلہ نظامی اور ان کے برادران نے اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے بہراور فرمائے۔ اور جس بچے کے عقیقے کے موقع پر آج کا یہ پروگرام عمل میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا سچا ناشر بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلوات اللہ تعالی علیہ مجمعین۔
حضرات آئیے سب سے پہلے مولا الہمام امام اہل سنہ مجدد شریعت العاطرہ مؤید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ شیخ الاسلام المسلمین حجت اللہ فی الارضین امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے کلام سے بیان کا آغاز ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکیں جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکیں جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ حضرات اللہ تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ حضرات قرآن مقدس کی اس فرمان سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس وقت حاضر ہوتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ نقی انفسنا فکیف لنا باہلینا، یا رسول اللہ ہم خود کو تو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں لیکن اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں جب سوال پیدا ہوتا ہے تو بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ عمر ابن خطاب کا عقیدہ تھا یہ رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے، یہ مزمل و مدثر کی بارگاہ ہے، یہ طٰہٰ یاسین کی بارگاہ ہے، یہ ساری کائنات کے مالک و مختار کی بارگاہ ہے۔ یہ ایسی بارگاہ ہے چاہے یہاں دنیا کا سوال کیا جائے چاہے آخرت کا سوال کیا جائے، رسول ہاشمی کی بارگاہ سے کبھی کسی نے لفظ نہ نہیں سنا ہے بلکہ مانگنے سے سوا پایا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھا کہ میرے کریموں سے گر قطرہ کسی نے مانگا اور دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اے میرے آقا خود کو تو جہنم کے آگ سے بچاتے ہیں، اہل و عیال کو ہم جہنم کے آگ سے کیسے بچائیں؟ تو بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو ایک نسخے کیمیا
دنیا مل رہا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنہونہم عما نہاکم اللہ، جن باتوں سے اللہ نے تمہیں روکا ہے تم اپنے اہل و عیال کو روکو، اور جن کاموں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کاموں کا اپنے اہل و عیال کو حکم دو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہی وہ نسخے کیمیا ہے کہ اگر اس نسخے کیمیا پہ ہم اور آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو خود بھی جہنم سے بچ جائیں گے اور ہمارے اہل و عیال بھی جہنم سے بچ جائیں گے، اس لیے کہ نبی کا فرمان ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ زمین دھس سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، سورج بجائے پورب کے پچھم سے نکل سکتا ہے، مگر رسول کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھا کہ وہ زبان جس کو سبھی کل کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومتی پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر اگر ہم لوگ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی خود بھی جہنم سے بچ جائیں گے، ہمارے اہل و عیال بھی جہنم سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی جن چیزوں جن باتوں سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے ہم اپنے اہل و عیال کو ان باتوں سے روکیں۔ اللہ اکبر۔ آج جدھر دیکھو یہی شکایتیں ہو رہی ہے، مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے، مسلمان ذبح کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی عزتیں سرے بازار نیلام کی جا رہی ہے۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک صحابی رسول کا ذرا فرمان سنو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کا فرمان ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان اپنے آپ کو بد نظری سے محفوظ نہیں کر لے گا، جب تک مسلمانوں کی نگاہیں محفوظ نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آقا کریم کے صحابی کا بیان ہے۔ رسول ہاشمی کے صحابی فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا، جب تک مسلمان اپنے وجود کو بد نظری سے محفوظ نہیں کرے گا، اس وقت تک مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، جب تک مسلمانوں نے اپنے آپ کو بد نظری سے محفوظ رکھا تھا، اس وقت تک مسلمان کامیاب تھا۔ کہیں دور نہ جائیے، آئیے ایک تاریخ آپ سنیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی تاریخ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان پھر آپ نے سنا ہے اور آپ کی ذرا تاریخ بھی سن لیجئے۔ یہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 1000 لشکر لے کر کے کسی جنگ کے لیے آپ جا رہے تھے، راستے میں شہر قادسیہ پڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ شہر قادسیہ کے اس عمارت کے قریب سے جانے والا تھا جس عمارت کو دور دور سے لوگ آتے تھے دیکھنے کے لیے، جس طرح ہمارے بھارت میں تاج محل دیکھنے کے لیے دور دور سے آ رہے ہیں، کوئی دلی کا لال قلعہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی دلی کا بھول بھلیا دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی تاج محل دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی قطب مینار دیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ اسی طرح قادسیہ کے شہر میں سے ایک ایسی عمارت تھی جس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ اور جب اس عمارت کے قریب پہنچا، اللہ اکبر، ادھر یہودیوں کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے، عیسائیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کر کے اس عمارت کے قریب سے گزرنے والے ہیں۔ تو یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ یہودیوں نے اپنے نوجوان لڑکیوں کو بے پردگی کے ماحول میں
उस गली के छत पे लाके खड़ा कर दिया था और हर लड़की के हाथ में एक तश्त रख दिया था और हर तश्त में फूल रखा था। अल्लाह अकबर। और इसी पे बस नहीं बल्कि जब लड़कियों को ला करके और उस छत पे खड़ा किया, बेपर्दगी का माहौल है, नौजवान लड़कियां हैं, उर्यानियत का माहौल है। साथ साथ यहूदियों ने ये भी कहा था कि जब मुसलमानों का काफिला इस रास्ते से गुजरे तो उनके ऊपर तुम फूलों की बरसात करना शुरू कर देना। जब तुम फूलों की बरसात करोगी तो उनकी निगाह ऊपर उठेगी, वो तुम्हारे हुस्न को देखेंगे, उनका कदम बहक जाए, उनकी नजर बहक जाएगी। और जब उनकी नजर बहक जाएगी तो कामयाबियों से नाकामयाबियों की तरफ पलट जाएंगे, सिराते मुस्तकीम से हट जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब आप जरा देखो, यही हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जब उस इमारत के करीब पहुंचते हैं, चूंकि आप सिपे सालार थे, आपका घोड़ा आगे था, हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जब देखा कि गली के छतों पर और लड़कियों का एक हुजूम है तो समझ जाते हैं। आपने घोड़े के रुख को मोड़ा, अपने साथियों की तरफ करके और साथियों से मुखातब होकर के कहा, ए मेरे साथियों, ए रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों, आगे तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हारे तकद्दुस का इम्तिहान है, तुम्हारी पाकीज़गी का इम्तिहान है, तुम्हारी तहारत का इम्तिहान है, आगे तुम्हारी तहारत का इम्तिहान है। मैं तुम्हें अल्लाह के फरमान का वास्ता देता हूँ। रब कुरान में फरमाता है, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिही, ए मेरे महबूब आप फरमा दो मुस्लिम मर्दों से तू निगाहें झुका करके चले। मैं तुम्हें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का भी वास्ता देता हूँ। रसूल गिरामी वकार का भी फरमान है, निगाहें झुका करके चलो। अल्लाह का भी फरमान है, निगाह नीची करके चलो, निगाहें नीची करके कादसिया को पार कर दो। तारीख बताती है कि हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घोड़ा आगे है, आपकी निगाह झुकी हुई है और 1000 लश्कर है, सबकी निगाहें झुकी हुई है, वो भी अरब के जोशीले नौजवान। अल्लाह अकबर। और जब उस गली से आपका काफिला गुजरता है तो छतों पर नौजवान लड़कियां उर्यानियत के माहौल में फूलों की बरसात करती जा रही है, लेकिन किसी मुसलमान ने उनको देखा नहीं। वो फूलों की बरसात करती जा रही है मगर किसी मुसलमान पर उनका असर नहीं हुआ। और जब शहरे कादसिया को मुसलमानों ने पार कर दिया तो वही लड़कियां जो छत पे खड़ी हुई थी नीचे आती है और आने के बाद यहूदियों से को ललकार के कहती है, यहूदियों से मुखातब होके कहती है, ए यहूदियों, तुम्हारी ये बेगैरती है, तुमने मुसलमानों को बहकाने के लिए अपनी बहनों का इस्तेमाल किया है, तुमने मुसलमानों के कदम को मतजलजल करने के लिए अपनी बेटियों का इस्तेमाल किया है, तुमने मुसलमानों की ईमान को बर्बाद करने के लिए अपने नौजवान लड़कियों को इस्तेमाल किया है। मगर वो मुसलमान हम लोगों की तरफ देखा ही नहीं। अरे जिस मुसलमान की निगाहें इतनी पाक हो उनका मजहब कितना पाक होगा। जिस मुसलमान के तकद्दुस का ये मामला हो तो उनका मजहब कितना पाक होगा। हम सब कलमे तैयब पढ़ करके दाखिल इस्लाम हो रही है। शहरे कादसिया की तारीख बताती है कि जितनी बच्चियां वो छत पे खड़ी होकर के कौमे मुस्लिम के नौजवानों के कदम को मतजलजल करने के लिए फूलों की बरसात कर रही थी, मुस्लिम नौजवानों की निगाहों की तकद्दुस को देखते हुए, उनकी तहारत को देखते हुए सबके सब कलमे तैयब पढ़ती है और इस्लाम से मुशर्रफ हो जाती है। ओ मुसलमानों, पता चला कि जब तक मुसलमान अपनी निगाहों की हिफाजत कर रहा था, जब तक मुसलमान अपने वजूद को बदनजरी से बचाए हुए रखा था, उस वक्त तक मुसलमान भी कामयाब था और इस्लाम बढ़ रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
مسلک اعلیٰ حضرت مولانا محمد علی صاحب قبلہ نسامی، نعرہ تکبیر، لاد باب حضرات ذرا آپ دیکھیے، یہ صحابی رسول کا فرمان سنیے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا اس وقت تک مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے ذرا کامیابی کی بات ہے کہ ایک تاریخ میں آپ کو بھی اسی بھارت کی پیش کر دو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جب تک مسلمان اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہا تھا اس وقت تک مسلمان کامیاب تھا۔ آؤ ذرا دیکھو، یہی بھارت ہے۔ شیر ہندوستان کو کون نہیں جانتا ہے جسے دنیا ٹیپو سلطان کہتی ہے؟ یہی ٹیپو سلطان ہے۔ ٹیپو سلطان جب اپنے ساتھیوں کو لے کر کے راجاؤں پہ حملہ آور ہوا تھا، اللہ اکبر، ٹیپو سلطان جب اپنے ساتھیوں کو لے کر کے راجاؤں پہ حملہ آور ہوا تو راجاؤں نے اپنی عورتوں کو میدان میں چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ اللہ اکبر، یہی ٹیپو سلطان ہے۔ اس کے تمام احباب ہیں، تمام ساتھی ہیں۔ جب ٹیپو سلطان کو خبر ملتی ہے کہ راجاؤں نے راہ فرار اختیار کر لی ہے اور عورتیں میدان میں پڑی ہوئی ہے تو ٹیپو سلطان کی نگاہ جھک جاتی ہے۔ سارے نوجوانوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہے۔ نگاہوں کو جھکا کر کے شیر ہندوستان ٹیپو سلطان نے کہا تھا اور یہ پیغام دیا تھا، ان راجاؤں کی عورتوں کے پاس بھیجا تھا کہ اگر تم عزت کے ساتھ اپنے وطن جانا چاہتی ہو، عزت کے ساتھ اپنے شوہروں کے پاس جانا چاہتی ہو تو اپنے شوہروں کا نام بتا دو اور اپنے وطن کا پتہ بتا دو۔ ٹیپو سلطان تمہیں عزت کے ساتھ ہے اور تمہارے وطن پہنچا دے گا، تمہارے شوہروں تک پہنچا دے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب عورتوں نے اپنا پتہ بتایا اور اپنے شوہروں کا نام بتایا تو یہی ٹیپو سلطان ہے۔ ٹیپو سلطان عزت و آبرو کے ساتھ ہے، ان راجاؤں کی عورتوں کو ان کے پاس پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، اور جب رانیاں پہنچ جاتی ہیں راجاؤں کے پاس ہے تو راجاؤں نے للکار کے رانیوں سے یہی کہا تھا، اے رانیاں تم ہمارے لائق نہیں رہ گئی ہو، اس لیے کہ مسلم نوجوانوں نے تمہاری عزت کو لوٹ لیا ہوگا، مسلم نوجوانوں نے تمہاری عصمت کے پیرہن کو تار تار کر دیا ہوگا، مسلم نوجوانوں نے تمہارے آبرو کا جنازہ نکال دیا ہوگا، تم ہمارے لائق نہیں رہ گئی ہو۔ اتنا سننا تھا، ان رانیوں نے للکار کے کہا تھا، ارے تم اتنے غیرت مند تھے، اگر تمہاری اس قدر حمیت زندہ تھی تو اپنی عزت کو میدان میں چھوڑ کے بھاگ کیوں آئے تھے؟ اگر ہم لوگوں کو کہنا صحیح ہوتا تو ٹیپو سلطان کو بھگوان کہتی، اس لیے کہ اس مرد حق آگاہ نے ہماری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا نہیں ہے، ان کے نوجوان دوستوں نے ہماری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، یہی وجہ ہے مسلمان ہر میدان کو سر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب یہی پر مجھے کہہ لینے دیا جائے، یہ کون تعریف کر رہا ہے؟ یہ غیر تعریف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، پتہ چلا کہ جب مسلمانوں نے اپنا تشخص پیش کیا تھا، جب مسلمانوں نے اپنی بہادری کا جوہر دکھایا تھا، جب مسلمانوں نے اپنا کردار پیش کیا تھا، جب مسلمانوں نے اپنی طہارت کو پیش کیا تھا، جب مسلمانوں نے اپنے تقدس کا ماحول پیش کیا تھا تو ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی کہ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں توڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ردت، کیا بات، بہت خوب بہت خوب۔ حضرات اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ حضرات انشاءاللہ تعالی زندگی سلامت رہی،
پھر کبھی ملاقات ہوگی تو آگے بیان ہوگا۔ اتنا میں آپ تمامی حضرات سے یہ کہہ کر کے رخصت ہو رہا ہوں کہ جب تک جیو مسلمان بن کے جیو، مرو تو مسلمان بن کے مرو۔ مسلک اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان پر مرو۔ مسلک اعلی حضرت زندہ باد پائندہ باد۔ یہی مسلک اعلی حضرت کہ جس کی ترویج و اشاعت پوری زندگی آقائے نعمت مرشد برحق محی السنہ تاج الاصفیہ قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حجت المحدثین خطیب البراہین حضرت علامہ الشاہ صوفی مفتی محمد نظام الدین محدث بستوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کرتے رہے اور یہ دنیا والوں کو پیغام دیتے رہے کہ مسلک اعلی حضرت عظیم البرکت پہ قائم رہنا ہی کامیابی ہے۔ اسی پیغام کو ان کے شہزادے حضور حبیب العلماء دنیا والوں کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور حضور خطیب البراہین علیہ رحمت و رضوان کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، پیروں کو تو آپ نے بہت دیکھا ہوگا، مگر حضور خطیب البراہین علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے ایک ایسی ذات تھی کہ جس کی پوری زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزرتی رہی۔ حضور خطیب البراہین علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، آپ کی زندگی کے ایک ایک شوشے پہ نگاہ ڈالا جائے تو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ آپ ایسے متبع سنت تھے کہ آپ کا اٹھنا سنت رسول کے آئینے میں، بیٹھنا سنت رسول کے آئینے میں، کھانا سنت رسول کے آئینے میں، دینا سنت رسول کے آئینے میں۔